اس بیٹرن آف پریکٹس میں صرف آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اپنا ذاتی تجربہ ڈرتے ڈرتے سناتا ہوں. اللہ میری نیت میں کوئی قصور نہ رہے. صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے دل میں امنگی پیدا کرنے کے لیے، آپ کے بلبلے، آپ کے جوش، آپ کے عزائم بلند کرنے کے لیے ایک ذاتی تجربہ چھوٹا سا سنا. جب 20ویں صدی ختم ہونے لگی اور 21ویں صدی شروع ہونے والی تھی تو اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی کانفرنس پہلے بلائی پوری دنیا کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں. اس کے بعد انہوں نے دوسری کانفرنس بلائی پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور ایک سوال نامہ اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے سارے مذاہب کے رہنماؤں کو پیش کیا گیا. ایک عجیب غریب اتفاق کہیے کیا کہیے، مجھے بھی اس کا دعوت نامہ ملا تھا. میں اپنے طور پر اپنے امریکہ میں رہنے والے دوستوں کی دعوت پر امریکہ گیا ہوا تھا. انہی دنوں میں وہ کانفرنس وہاں ہوئی تو میں نے وہاں کے علماء کے مشورے سے اس کانفرنس میں شرکت کی. اس میں جو پہلی نشست تھی، پہلی روزہ کانفرنس تھی، اس کی پہلی نشست تھی کہ دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے. اور اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ صاف لفظوں میں کہا کہ دنیا سے غریبی کو کم کرنے یا مٹانے کی کوششوں میں سیاسی قیادت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. بہت بڑا اعتراض تھا. ہم نے آپ مذہبی رہنماؤں کو اس لیے بلایا ہے کہ مذاہب کی رہنمائی میں غریبی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ سب اس پر روشنی ڈالیں گے تو شاید ہم آئندہ سب مل جل کر باہمی تعاون سے دنیا سے غریبی کی شرح کو کچھ کم کرنے میں کامیاب ہو. کانفرنس شروع ہونے سے ایک دن پہلے شام کے وقت میں اس کانفرنس میں میرے علاوہ جو مسلمان نمائندے مختلف ممالک کے شریک تھے ان سب کو میں نے اپنے کمرے میں مدعو کیا اور اس باہم تعارف کے بعد ایک تجویز رکھی سب کے سامنے کہ اتنے دن کی کانفرنس ہے، الگ الگ موضوعات ہیں، ہم لوگ باہم مشورے سے یہ طے کر لیں کہ کس موضوع پر ہم میں سے کون اظہار خیال کرے گا تاکہ ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہیں. تو میری گفتگو سن کر ان لوگوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پہلا جو اجلاس ہے غریبی کو دور کرنے کا طریقہ کار طے کرنا، اس موضوع پر سب نے مجھ سے کہا کہ آپ اظہار خیال کریں. تو ایک آغاز ہو جائے گا، اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے درمیان ایک بار پھر ہم بیٹھیں گے اور آئندہ کے لیے اس کے بعد طے کریں گے پہلے تجربے کے بعد. میں نے کہا بہت اچھا. اب رات کا اکثر حصہ میں نے معاشیات اور اقتصادیات کے جو بارے میں مختلف مقالات و مضامین پوری دنیا کے موجودہ معاشی حالات کے بارے میں پڑھ سکا. رات میں نے نیٹ کی مدد سے کمپیوٹر پر پڑھے اور کچھ نوٹس لیے اور یہاں موجود اس وقت جو بزرگ اکابر موجود تھے ان سے دعاؤں کی اصلاح کے لیے وہاں سے فون کیا. خاص طور پر محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب بہت ہی متوجہ بے حد فکر مند ہوئے اور کہا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے دعاؤں کا اہتمام رہے گا
اور بعد میں آپ کے فون کا مجھے انتظار ہے. اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب اس طرح، قاری صدیق صاحب تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو ان حضرات کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جب میں صبح کو اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ بہت کامیاب تجربہ دنیا کی تاریخ کے اس دور میں، جو دور پوری طرح ڈاکومنٹڈ تاریخ کی روشنی کا دور ہے، جس دور کی پوری تاریخ مدون ہو چکی ہے، اس میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ سب محترم حضرات کی خدمت میں کہ اس وقت ایک ملک جو دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اس ملک کی غریبی کو دور کرنے میں 15-20 سال کے عرصے میں کیسی کامیابی ملی. میں نے کوئی فکر مکہ مدینے کا نہیں کیا، قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، اسلام کا اور زکات کا نام نہیں لیا، لیکن سب کچھ اسی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ غریبی کی سطح کیا تھی، اس کی دو ایک مثالیں، اور پھر کس تیزی کے ساتھ غریبی دور ہوئی، اور یہاں تک دور ہوئی کہ جو غریب تھے اگلے سال کے ڈیٹا میں، یعنی سرکاری اعداد و شمار میں، وہ غریبی کو دور کرنے والے بن گئے ہوتے تھے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جنہوں نے پچھلے سال زکات دی تھی وہ اگلے سال زکات دینے والے، لیکن انہوں نے یہ سب الفاظ استعمال نہیں کیے. غریبی کی سطح سے نیچے جو لوگ تھے وہ اگلے سال غریبی کو دور کرنے والوں کی صف میں شامل ہوتے. اس طرح بہت مختصر رکھتے دنیا کی غریب ترین قوم کی غریبی دور ہو گئی اور وہ دنیا کی نہایت ترقی یافتہ قوم بن گئی. بہت پسماندہ قوم تھی معاشی لحاظ سے بھی اور بقیہ پہلوؤں سے بھی. تو میں نے پھر ان کے سامنے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ سسٹم کیا تھا. ذہین لوگ تھے، وہ سب اپنے مذاہب کے رہبر تھے، اور بہت سے لوگ تو اس میں یقیناً شاید میری گفتگو سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو 11 منٹ کا وقت ہر مقرر کو، ہر مذہب کے نمائندے کو وہاں دیا گیا تھا، یعنی 11 منٹ کے اندر دنیا سے غریبی کو ختم کرنا تھا. میں نے اپنی گفتگو 10.5 منٹ میں مکمل کر اور ہٹیا تالیوں کی گونج. اس کے بعد سیکرٹری جنرل خود اٹھے، کوفی عنان تھے اس دور. انہوں نے یہ کہا کہ ایک عملی حل، پریکٹیکل سولوشن کی طرف نعمانی صاحب نے اشارہ کیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سب متفق ہوں تو مزید دوبارہ 11 منٹ کے لیے ان کو زحمت دی جائے اور یہ اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے. یہ ہے اسلام کا معجزہ، یہ کسی شخص کا کمال نہیں. میں واپس آیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ کیا ہوا. اور اب دوسری گفتگو میں نے سارے پردے اٹھائے، کھل کر نام لیا محمد رسول اللہ کا، کھل کر نام لیا مکے مدینے اور قرآن کا، اور کھل کر نام لیا نظام زکات کی تفصیلات. اور یہ ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا.
اقوام متحدہ کا جو صدر دفتر ہے وہ امریکہ کے ایک مشہور شہر نیو یارک میں. میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ بھی نکال لیا تھا کہ نیو یارک شہر کی سالانہ آمدنی کی بچت کتنی ہوتی ہے، خرچ کے بعد جو بچتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. وہ اتنے بلین ڈالر ہوتا ہے. اور ادھر دنیا کے نقشے میں اس وقت جو غریب ترین قومیں شمار کی جاتی ہیں ان میں ایک ملک افریقہ کا غانا نام کا ملک ہے. تو اس غانا کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں کی معاشی، اور اس صورتحال کو سدھارنے کے لیے کیا کیا جائے. تو میں نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ نیو یارک شہر کی آمدنی کی جو بچت ہے اس کے 2.5% اگر نکالا جائے 2.5%، تو اتنے ملین یا اتنے بلین ڈالر ہوتے ہیں. اتنے بلین ڈالر اگر غانا پہ لگا دیے جائیں تو غانا غریب ممالک کی فہرست سے 2 سال کے اندر نکل آئے گا، ترقی پذیر ممالک میں آ جائے گا، اور ترقی پذیر ممالک کی سب سے 4-5 سال کے اندر ترقی یافتہ ملکوں کی سطح میں آ جائے گا. یہ ماہرین معاشیات کی اعداد و شمار کی روشنی میں نے ان کے سامنے. اب جو آج آپ کو سنا کر آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کو کیسے رہبروں کی سخت کوئی لال مجبر اور اللہ کرے کوئی غیر نامحرم نہ سنے، کوئی دانشور نہیں سمجھا جو سمجھ کے ہے پتا کیا بات تو آئی. مجھے ملا تو کیا دے گا کہ لطیفہ یاد ہے. آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں بھی اور آخرت میں. بڑی شاندار مقرر تھے اپنے وقت کے ملا تو کیا. اس گاؤں کے لوگوں نے طے کیا ہمت کر کے کہ اپنے جلسے میں ملا تو قیادت کو بلا کر ان کی تقریر کرا دی. بڑی مہنگی فیس لیتے تھے. اس کے لیے بھی گاؤں والے تیار ہو گئے کہ چرچا کر کے وہ فیس دیں گے، مجھے ان کو دانا ہے. بلا کے جلسہ سچ گیا، بلا کے آ گئے. لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا، اس سے اپنی علمی شان کی طرح. بہت لمبا خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ بولے کہ اب تم سب جانتے ہو تو اپنا وقت کیوں خراب کروں. السلام علیکم. جڑ گئے لوگ، مہنگی فیس دی اور تقریر بھی نہیں سننے کو ملی اور چلے گئے. لیکن گاؤں والے بھی ماشاءاللہ آخری لوگوں کی طرح کیا تھے، نہیں بہادر تھے، جدی تھے. جو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کے جلسے میں بھی ملا تو قیادی کو بلا اور پھر آخر گئے اور اس سے بھی زیادہ مہنگی فیس دی اور وہ راضی ہو گئے. تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے کرسی پر اور خود پہ صدارت پڑا بہت طویل. اور اس کے بعد سوال کیا وہی پچھلے سال والا، جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اس بار جو بالکل تیار تھے تو سب نے کہا نہیں. اللہ اور بڑا قوت، جو کچھ جانتے ہی نہیں ایسے جاہلوں سے میں کیا بات کروں. گاؤں والے بڑے غمزدہ لیکن تھے اپنی بات کے پکے. بھائی ان کی تقریر تو کرانی ہے. اگلے سال پھر جلسہ
پھر دعوت نامہ، پھر فیس، پھر تشریف آوری، پھر خطبہ مسنونہ، اور پھر اس کے بعد اچھا بھی جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پہلے سے زیادہ تیار سے لوگ، آدھے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آگے لوگوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، تو کہنے لگے جو جانتے ہیں وہ بتا دیں ہم کو۔ ایسے ہی میں نے بھی ایک سوال کیا تھا، آواز آئی بولی بھائی کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں وہ بتا دیں۔ کیا پوچھا تھا میں نے؟ دانشور، اب تو سمجھ گئے، دانشور کو میں دانشور کہتا ہوں۔ یقین مانو دنیا کے سب مسائل پوری طرح الجھ گئے ہیں۔ امن عامہ کا مسئلہ، قانون کی حکمرانی کا مسئلہ، انصاف کی بالادری کا مسئلہ، سستے اور جلدی انصاف کا مسئلہ، ہر ایک کو ضروری تعلیم کا مسئلہ، صحت کی حفاظت کا مسئلہ، بیماریوں اور وباؤں سے بچانے کا مسئلہ۔ کون سا مسئلہ ہے جہاں آج کا دنیا کا نظام کامیاب ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جس میں دنیا کی حکومتیں کامیاب ہیں؟ اور مشکل کیا ہے؟ کہاں دنیا پھنسی ہوئی ہے؟ جن کے پاس ایک سیل نسخہ کیمیا ہے، قرآن، محمد الرسول اللہ کی جامع رہنمائی، ان کے اندر تفقہ فی الدین کی بھی کمی ہے اور ینظروا قومہ کی بھی کمی ہے۔ اتنے دنیا کی گاڑی پھنسی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے حکومتیں کتنی پریشان ہیں، وہ اظہار نہیں کرتی، بہت ٹیمیں مارتی ہیں، بہت شہری بگاڑتی ہیں، خاص طور پر ہمارے پھر میں نے جملہ سنا لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مرد برسا گیا جو دبا کی والی حالت ہوتی ہے۔ لسانی بنیادوں پر جھگڑے، برادری کے نام پر جھگڑے، مذہب کے نام پر جھگڑے، امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج، بچیوں کی تاج ہوتی ہوئی عزتیں، کون سا مسئلہ ہے جو حل ہونا ہے؟ وہاں جس وقت میں نے پورا نظام انتخاب پیش کیا اور مثال کی نیو یارک کے علماء کی، تو مجھے تو بالکل دھیان نہیں تھا کہ یہ تیر کس طرح نشانے پر لگے گا، مجھے بالکل معلومات نہیں تھی۔ میں نے تو غریب ترین قوم کو راہ پہ چنا اور ایک نیو یارک شہر، امیر ترین شہر، اس کی جو انکم ہے، سالانہ بجٹ ہے، اس کی مقدار نوٹ کی اور 2.5% کی مقدار بتائی کہ اگر یہ صرف 2.5% نکال دیا جائے اور غانا کے ملک پر لگایا جائے تو غانا کا پورا ملک چند سالوں میں دنیا کا ترقی یافتہ قوم ہو گئے۔ یعنی 2 کیٹیگریز میں دنیا کو، ملکوں کو بانٹا جاتا ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے ڈیولپنگ کنٹری، یعنی ترقی پذیر، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک کو کہا جاتا ہے ڈیولپڈ کنٹری، جو ترقی یافتہ ہے۔ تو اس اعداد و شمار کی روشنی میں نے ان حضرات کو یہ سمجھانا چاہا کہ گویا اس طرح غانا جو غریب ترین ملک ہے اس وقت، یہ بہت مختصر مدت میں یہ ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ قوم میں تبدیل ہو جائے۔ اب اصل سنانا کیا تھا، کیا علم ہے آپ کے پاس، کیا جوہر ہے آپ کے پاس؟ دنیا کی بیماری کے علاج کا نسخہ صرف اور صرف اور صرف علماء دین کے پاس، حاملان قرآن و سنت کے پاس۔ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے جو بٹھایا گیا وہ بھارت کے ملک سے جو مختلف مذاہب کے رہنما گئے تھے، ان سب کو ہم کو اکٹھا بٹھایا گیا۔ اس میں وشو ہندو پریشد کے اس وقت کے لیڈر
پوری دنیا کے وشو ہندو پریشد کے صدر اشوک سنگل بھی تھے، گریاج کشور بھی تھے، اور بھی دیگر تھے RSS کے وشو ہندو پریشد، اس کے علاوہ بدھسٹوں کے اور لنگایتوں کے وغیرہ۔ تو میں جب پہنچا کھانے کی میز پر جو پہنچ چکے تھے تو انہوں نے بڑا زوردار ہمارا استقبال کیا اور یہ کہا، واہ مولانا صاحب، آج آپ نے بھارت کا جھنڈا گاڑ دیا، اسلام کا نہیں، بھارت۔ ابھی کھانا شروع ہوا ہی تھا کہ ایک ذمہ دار مجھے پیش آئے بابردی، اور انہوں نے کہا کہ ہز ایکسلنسی مسٹر سیکرٹری جنرل نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ چنانچہ میں اپنے ان تک بھارتی ساتھیوں سے اجازت لے کر یا انومتی لے کر میں وہاں چلا گیا تو سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے میں بھی کھانا کہوں، میری وائف بھی کھانا اور میرے پاس تو ظاہر ہے کہ وقت اس وقت نہیں نکلے گا، لیکن میری وائف آپ سے الگ بات کرنے کے لیے بے چین ہو گئی ہے۔ آپ کی تقریر یہ 10 مرتبہ مجھے یاد دلا چکی ہیں، مجھے ان سے ملوائی، وہیں بیٹھے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام کا جب اجلاس ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگ بیٹھیں، کس روم میں ٹھہرے، آپ فلاں روم میں ٹھہرے۔ تو ترکی کی ایک ممبر پارلیمنٹ مسلم صاحب ایمان خاتون آمینہ، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھی، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے کمرے میں آ جائیے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ ہے سنانے کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کیا تجویز پاس ہوگی، کیا پلان بنے گا، کب نافذ ہوگا، یا آپ رک جائیں گا۔ آپ نے غانا کا تذکرہ چھیڑ کر میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ یہ جو سسٹم غریبی کو مٹانے کا آپ نے بتایا ہے، پلیز اسی طرح رہنمائی کیجیے۔ میں آپ کو غانا بلوا دوں گی، آپ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اس پورے نظام کو ہمارے ملک میں نافذ کرائیے۔ میں ذمہ لیتی ہوں کہ میں پارلیمنٹ سے اس کو منظور کراؤں۔ اسلام کو آپ کی آغوش میں جانے کے لیے دنیا بےتاب کھڑی ہے، لیکن ہم ہی سو گئے داستان کے۔ چنانچہ 2-2.5 گھنٹے ہم لوگوں کی آپس کی نشست رہی، بہت تفصیل سے گفتگو رہی، غانا کی پیداوار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بینکنگ سسٹم کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ میں نے زکوٰۃ کے نظام کے علاوہ اس دوسری مرتبہ کی گفتگو میں بہت کھل کر یہ کہا کہ بیماری کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، علاج اور پرہیز۔ تو علاج میں نے بتایا زکوٰۃ والا سسٹم، اور پرہیز کے لیے میں نے کہا کہ جو سودی نظام ہے اس کے 100% ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر غریبی دور نہیں۔ اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں موجود سارے لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ سودی نظام کے باقی رہتے ہوئے دنیا کے کسی چھوٹے سے قصبے میں غریبی دور ہو سکتی ہو، میں اس چیلنج کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس اجلاس میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر گلین ٹرنر بھی موجود تھے۔ پوری دنیا کا سودی نظام چلانے والے بینک کا سب سے بڑا سربراہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے انہی مدارس سے اٹھائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو علم دے۔ یہی شیر بقایا، یہی شیر نقایا، یہی ہدایت، یہی نور الزام، یہی قدوری، یہی بخاری، یہی مسلم، یہی ترمذی۔ اور ہمیں کیا پڑھا؟
کسی ایک دن کے لیے میں نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. انہوں نے میری بات سے وہ اس قدر ان کے دل میں میری بات سے وہ اسلام کے نظام سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بتائیے پریکٹیکلی ہمارے ملک میں کیا ہوگا. میں نے کہا دیکھیے آپ افریقہ کے ملک غانا میں رہتی ہیں, میں ساؤتھ افریقہ اور ایک دو ملکوں کے اور جو وہاں کے علماء ہیں میں ان کو آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں, آپ ان سے رابطے میں رہیے, وہ آتے جاتے بھی رہیں گے, آپ بھی آتی جاتی رہ سکتی ہیں, اور پھر آخر میں ایک پورا آپ کا سالانہ بجٹ اور پورا سسٹم بینکنگ کا اس کو بدلنے کے سلسلے میں وہ لوگ رہنمائی کریں. جہاں تک میری ضرورت ہوگی وہ تو ہوگی ہی نہیں, وہ بہت بڑے علماء ہیں جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. خوشخبری یہ سنو میرے عزیزوں کہ 2-2.5 سال کے بعد جمعے کے دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کسی نے پیغام دیا کہ فون آیا, اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا, تو فون آیا ہے ہاسٹل میں آپ سے, جو آپ نے نمبر دے رکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اہلیہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اس آفس والے سے کہہ دیجیے تم جواب دے دیں کہ میں 2 گھنٹے کے بعد کر پاؤں گا. تو جب میں نے فون کیا ان کو تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہماری پارلیمنٹ نے آج ہی ایک نیا بل منظور کیا ہے مکمل اکثریت کے ساتھ, جس میں آپ کے بتائے ہوئے زکوٰۃ کے سسٹم کے مطابق ہمارے سالانہ بجٹ کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ شاید آگے بڑھیں گے. ہماری بینک کے اعلیٰ ذمہ داروں سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور اس میں بھی ہم رہنمائی چاہیں گے کہ سودی نظام کے بغیر بینکنگ سسٹم کیسے چل سکتا ہے. یہ ہے اسلام. ایک چھوٹا سا طالب علم, بہت معمولی طالب علم, وہ ایک ملک کے نظام کو, غیر مسلم ملک کی قیادت کو یہ سمجھانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا کہ بینک ادھر ادھر بھٹکنے سے ملک مزید غریب ہوگا, سسٹم تو وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ نے جس کے ذریعے غریبی کو دور کیا. یہ ہے خزانہ آپ کے پاس. لیکن میں کیا بتاؤں کہ ہمارے اکثر فضلاء کو اس طور پر نہیں ان کو اندازہ ہے. کیا میں غلط کیا؟ اسلام کی یہ پہچان, دین کی یہ گہری سمجھ, مسائل جو ہیں وقت کے, ان تمام مسائل کا حل بخدا میں کون سی قسم کھاؤں, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جس کا حل قرآن میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ سائنٹیفک رہبری میں موجود ہے. لیکن عجیب مصیبت ہے کہ ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں دنیا, خود سمجھنے میں بہت کمی ہے اور سمجھنے کے بعد سمجھانے کی قدرت میں بھی بہت کمی ہے. اقوام عالم سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے, نفرت اور خوف یہ آپ بڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں آپ ابھی تو سمجھو. جو لوگ نفرت اور خوف کی آگ بھڑکا رہے ہیں وہ کہیں بھی ہوں, جو بھی ہوں, وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل تپتے ہوئے ریگستان میں جھلکتی ہوئی انسانیت بالآخر ایک نہ ایک دن اسلام کے آغوش میں پناہ دے کر رہے. ان کو پتہ نہیں, اس لیے وہ اپنی قوموں اور اسلام کے درمیان ایک نفرت کی بہت بڑی دیوار, ہمالیائی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ان کی لڑائی اقدامی نہیں ہے, ان کی لڑائی دفاعی ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر کی بات ہے, میڈیا بالکل اسی طرح اس کو پیش کر رہا ہے, اور اس لیے پیش کر رہا ہے کہ سارے لوگ مسلمان بیچارے بالکل گھبرا جائیں, خوف زدہ ہو جائیں, مایوس ہو جائیں. عجیب و غریب بات ہے, اگر حکومتوں کو اسلام
کہ بڑھتے ہوئے قدموں کے خطرہ نہ ہوتا تو ان کے پاس کرنے کے اور کام نہیں کہ اسلام دشمنی قائم ہو. ہزاروں مسائل, لیکن ان کی وہ سارے مسائل کی طرف توجہ نہیں جا رہی, ڈر کے مارے کہ اپنی بھیڑوں کو قابو میں رکھو, یہ بھاگی گی کسی دن, تم کو پتہ ہے کہ